ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 207، آیت نمبر 206 تک الحمدللہ کل مکمل ہو گیا تھا۔ آج آیت نمبر 207۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو، یشری بیچ ڈالتا ہے، بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ انتہائی شفیق ہے بندوں کے ساتھ۔ سارے لفظ جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں آپ کے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یشری جو بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشنودی کر لیں اور اچھا ترجمہ ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے بندوں کے ساتھ۔ اور لوگوں میں سے جو بیچ ڈالتا ہے اپنے آپ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کے ساتھ انتہائی شفیق ہے، انتہائی شفقت فرمانے والا ہے۔ چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں سے من جو، من یعنی جو، ہاں، لوگوں میں سے جو بیچ ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ لوگوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ لوگوں کے لیے نہیں، بندوں کے لیے، عباد ہے نا، عباد، ہاں، بندوں کے لیے۔ جی اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ جی، چلو بھائی دوسرے ساتھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے جو بیچ دے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور اللہ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پہ۔ بہت اچھے۔ چلو بیٹا بچیوں میں سے کوئی کریں۔ اور لوگوں میں سے جو بیچ ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں کے لیے بہت شفقت والا ہے۔ بہت اچھی، ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ اگلی آیت دیکھیے 208۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، سارے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ چلیے ترجمہ کریں بھائی، اختر بھائی ترجمہ کریں۔ اختر بھائی،
چلیے کوئی بھی کر لیں ترجمہ، جو کرے اس کا نام اختر سمجھ لو۔ عبدالوہاب داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نئی پیروی کرو شیطان کے نقش بے شک ہمارا خدا دشمن ہے۔ بہت اچھے عبدالوہاب صاحب، بہت اچھے ماشاء اللہ۔ اور دوسرے ساتھی کرو بھائی ترجمہ، اب اس آیت پہ پوری تقریر ہونا ہے درس۔ اے لوگوں کے ایمان لائے، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ چلیے بچیوں میں سے کرو بیٹا کوئی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہو۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ اس آیت شریفہ پر اکثر و بیشتر ہمارے علماء جو ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ کا مطلب پورے کے پورے، سب کے سب، تمام کا تمام۔ بھئی یہ جس کے یہاں کا شور غل ہے وہ بند کرو اپنا مائک۔ اس کی تشریح علماء نے دو طریقے سے کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پوری کی پوری امت مسلمہ، سب کے سب سے مراد پوری کی پوری امت مسلمہ، بوڑھے جوان، بیٹی بیٹا، بچے بچیاں، سب کے سب، سارے کی سارے امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایک تشریح یہ ہے۔ اور دوسری تشریح یہ ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام کو، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، ایک طریقہ زندگی ہے جو اپنے ماننے والوں کو جینے کا پوری زندگی کا طریقہ سکھلاتا ہے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہو کر، جوان ہو کر، بوڑھے ہو کر مرنے تک زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کہ میں اب کیا کروں، کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی میں جو بھی مرحلہ پیش آتا ہے اس کے پاس اسلامی تعلیمات موجود ہوتی ہیں کہ تو ایسا ہے تو ایسا کر، تو اگر مالک ہے تو یہ کر، نوکر ہے تو یہ کر، امام ہے تو یہ کر، مقتدی ہے تو یہ کر، باپ ہے تو یہ کر، شوہر ہے تو یہ کر، بھائی ہو تو یہ کر۔ ہر مقام پر اس کو، تیرے کو نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے تو ایسا کر، شادی کا بندھن نہیں چل رہا ہے تو پھر یہ کر۔ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر اس کو دین رہنمائی نہ کرتا ہو۔ تو فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ سے مراد تمہاری زندگی کے ہر عمل میں صرف اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پورے مسلمان بن کے جیو، تمہاری پوری زندگی سے تمہارا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تمہاری خوشی، تمہاری غمی، تمہارے دوستی اور تمہاری دشمنی، ہر جگہ سے تم کو اسلام جھلکنا چاہیے کہ یہ ایک اسلام کا ماننے والا ہے۔ یہ اس کے معنی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہماری زندگی جو ہے بس ماشاء اللہ، جیسے ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں تو نکاح جو ہے وہ تو عین سنت کے مطابق ہوگا، ایجاب ہے، قبول ہے، مہر کو مقرر کرنا ہے، خطبہ نکاح ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے آزو بازو جو ہو رہا ہے وہ اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے وہ نہیں، مگر ہم اس کو بھی ویسے ہی دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں جیسے اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت نے اس کو منع کیا، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے سوا کوئی۔ قرآن شریف نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ بہت آیت شریفہ جو ہے
ہماری پوری زندگی کو ہم اس کے سامنے رکھ کر دیکھیں ہم کتنے اسلام میں اور کتنے اسلام سے باہر ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ چلو ورنہ پورا آج کی کلاس اسی پہ چلی جائے گی۔ اگلی آیت دیکھیے۔ فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر، فَإِن، ان یعنی اگر، فا جو ہے ہم پھر کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اگر، ظللتم، تم ڈگمگا جاؤ یا تم پھسل جاؤ، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، من بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، کہ آ گئے تمہارے پاس کھلے دلائل، یا آ گئیں تمہارے پاس کھلی دلیلیں، جو بھی لفظ کرنا ہے۔ فَاعْلَمُوا، جان لو اس بات کو کہ ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ بعد اس کے کہ آ گئے تمہارے پاس کھلے دلائل، تو جان لو کہ اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ چلیے ترجمہ کرو بھائی، جینٹس میں سے کوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن ظَلَمْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جی، پھر اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ جو آئے تمہارے پاس کھلی نشانیاں، پھر جان لو کہ تم بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جی بہت اچھے۔ چلو بھائی کوئی اور ساتھی ترجمہ کرو، اور کوئی ساتھی ترجمہ کر لے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ جائے کھلی نشانیاں، پھر جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دو باتیں اس میں خیال رکھیں، میں نے اس کے پہلے ہی بتایا کہ اردو ترجمہ کرنے کے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ جو وہ صرف قرآن کے الفاظ پڑھنے کے پہلے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بغیر اعوذ باللہ کے خالی بسم اللہ کر کے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے لفظ جو ہے ما جاءتکم، جب آ گئیں تمہارے پاس، جاءتکم کا مطلب ہے آ گئیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں یا کھلی دلیلیں۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، اپنے پاس بٹھا لو اس کو۔ چلیے دوسرے صاحب ترجمہ کریں، سوری کوئی بچی ترجمہ کر لو بیٹا، آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ۔ پھر اگر ڈگمگائے گئے تم روشن دلائل آنے کے بعد تمہارے پاس، پھر جان لو بے شک اللہ غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اگلی آیت دیکھیے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور۔ هل ينظرون الا، ایک وہ قاعدہ لمبا ہے، وہ ایک شارٹ کٹ میں جو بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ ویسے حل کا معنی ہوتا ہے کیا، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن اگر کسی آیت میں اس حل کے بعد کبھی الا آتا ہے تو پھر وہ کیا کے بدلے نہیں ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کا ترجمہ نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ۔ اب یہ دو لفظ دیکھیے، زلل اور غمام، ضاد لام تشدید کے ساتھ۔ ظل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اور غمام جو ہے اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، بادل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہے نا۔ تو نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں اور فرشتے، اور پورا ہو جائے معاملہ۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، قضا کا مطلب ہم نے بتایا تھا پورا ہونا، قضیہ پورا کر دیا جائے، مجہول ہو جائے گا، اور پورا کر دیا جائے معاملہ۔
اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ امور جو ہے وہ امر کی جمع ہے، یہ خیال رہے، امور جو ہے وہ امر یعنی کام، امور اس کی جمع ہے۔ تو وہ الی اللہ ترجع الامور، ترجع ہے تاکہ پیش کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا مجہول میں ترجمہ کرنا پڑے گا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام، لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ پھر سے دیکھیے، نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ اور فرشتے۔ دیکھو، اللہ اور فرشتے دونوں کا ایک ساتھ لے آئے، اللہ آ جائے ان کے پاس اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے بانوں میں، اور فیصلہ ہو جائے کام کا، یا پورا ہو جائے کام، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ صرف دو لفظ زلل جو ہے، یہ زلل اور غمام دونوں لفظ اس کے پہلے ہم آ چکے ہیں ہمارے پاس ہمارے تلاوت میں۔ چلیے بھائی ترجمہ کریں۔ یہ دکھ رہا ہے کیا؟ دکھائی دے رہا ہے؟ یہ دکھ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے اس میں کیمرے میں، ویڈیو میں آئے گا وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام فی ایک منٹ بھیا فی ظلل من الغمام، ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر الى الله ترجع الامور۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ جی ہاں، اللہ فرشتے، ہاں، اور فرشتے اگر ساتھ میں لا لیں بہت اچھے۔ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں، اور پورا امور، ہاں نا، وقت وقت، ہاں، اور پورا ہو جائے معاملہ، پورا ہو جائے معاملہ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ چلو بھائی دوسرے ساتھی کرو کوئی۔ جی کہ آئے ان کے پاس اللہ اور فرشتے بادل کے صاحبانوں میں، اور ہو جائے معاملہ، اور اللہ ہی لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ جی بچیوں میں کرو بیٹا کوئی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں، اور پورا ہو جائے معاملہ، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ مطلب یہ جو انکار کرنے والے اتنے سارے معجزات اور خود قرآن کے نزول کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خود معاذ اللہ اللہ کی ذات آ جائے فرشتوں کے ساتھ۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا حشر کے میدان میں، یہ ہوگا حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں ہوگا۔ ابھی اس کی تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے، تو یہ خیال رہے کہ وہ مطلب یہ سمجھ لو کہ اب وہ مرتے دم تک ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ جب وہ اللہ، ظاہر ہے کہ حشر کے میدان میں تو ہر آدمی جو ہوگا وہ ہر ان باتوں کا ماننے والا ہوگا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کوئی اس ساری باتوں کو ماننے والا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی کتاب کے کہنے پر اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لایا جائے، جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اس پر سارے اجر، سارے ثواب اور ساری بشارتیں اس پر ہیں۔ اور دیکھ لینے کے بعد کون ایمان نہیں لائے گا؟ موت کا فرشتہ جب سامنے آ جاتا ہے تو ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابھی تک میں نے جتنی گڑبڑ گھوٹالہ کیا وہ کچھ نہیں، ابھی کچھ اور ہی ہونے والا ہے، سب دکھائی دیتا ہے اس کو، لیکن اس وقت کا ایمان، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں
نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آ جائے اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں۔ یہ جو منظر کشی کی گئی ہے یہ اصل میں حشر کے میدان کی ہے کہ جب ساری انسانیت دیکھے گی اپنی آنکھوں سے سب کچھ۔ چلو اگلی آیت، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل ہم نے بتایا تھا سوال لفظ جو سوال اور جواب یہ دونوں لفظ قرآن شریف کا ہے، دونوں قرآن شریف میں کئی مرتبہ آئے ہیں۔ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا ان کے قوم کا جواب۔ اور یہاں پر سل کا مطلب پوچھو، سوال کرو۔ سل پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کم۔ دیکھو یہ کم لفظ جو ہے نا اس کو یاد رکھنا، یہ لفظ شاید پہلی بار آ رہا ہے کم، اس کا مطلب ہوتا ہے کتنے۔ جیسے کوئی آدمی بیچنے دکان پر گیا تو اس سے پوچھنا ہے بھئی اس کی قیمت کتنی ہے، تو صرف آپ نے کہا کم تو سمجھ لے گا پوچھ رہا کتنا، وہ بتا دے گا 10 ریال 10 ریال ہے جو بھی ہوگا۔ تو سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے کم، کتنی، آتیناہم، دیکھو الفاظ کتنے، میں تینوں کو توڑ کے الگ الگ، آتیناہم دیا ہم نے انہیں، من آیتن بینہ کھلی نشانیوں میں سے، آیت یعنی نشانی یا بینہ یعنی کھلی ہوئی واضح، من آیت بینہ کھلی نشانیوں میں سے، ومن یبدل اور جو بدل ڈالے، نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہ کہ وہ آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ پھر بے شک اللہ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کتنی ہم نے دیا انہیں، من آیت بینہ کھلی نشانیوں میں سے یا کھلی نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو کوئی بدلے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، فإن اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ چلو بھائی ترجمہ کرو، چلیے جلدی ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کتنی عطا کی ہم نے انہیں کھلی نشانیوں میں سے، اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ہاں اب دیکھیے آپ لوگوں کو کنفیوز کہاں پر ہو رہا ہے، ومن یبدل اور جو بدل دے، یہ من جو ہے واحد کے لیے آتا ہے، ومن یبدل اور جو بدل دے، نعمت اللہ کی نعمت، من بعد اس کے بعد، ما جاءت ہو، یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ من کی وجہ سے ہے، آ جائے اس کے پاس یا آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جی چلیے، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کے کہ وہ آ گئیں اس کے پاس، ہو جو ہے واحد کے لیے، واحد کی ضمیر کو واضح کریں۔ جی چلیے، ایک بار ترجمہ ہو گیا ہے، آپ دوسرا ترجمہ کر لیے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھ لیجئے اولاد سے اسرائیل کی کتنی دی ہم نے ان کو کھلی ہوئی نشانیاں، اور جو بدل ڈالتے نعمت اللہ کی بعد اس کے
جو کہ آ گئی تھی اس کے پاس. بہت اچھے. پھر بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. بہت اچھے. چلیے بھائی بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا. کون مصر کون تھا؟ پوچھئے بنی اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے انہیں نشانیاں، واضح نشانیاں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد جب آ چکی ان کے پاس، پھر بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے. بہت اچھے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. زینا، زینت کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے ہمارے بچیوں کا. زینت خوشنما بنا دینا، اٹریکٹو بنا دینا، دل کو متوجہ کرنے والا بنا دینا، اس کو زینت کہا جاتا ہے. زین للذین کفروا، مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کرنا یا کفر کرنے والوں کے لیے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. ویسخرون، ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے بہت مسخری کر رہا ہے، یہ سین خا را، یہ زیر زبر کے فرق کے ساتھ ایک تو مسخر کرنے کے معنی میں آتا ہے اور ایک معنی اس کا مذاق اڑانا. تو زیر زبر کے فرق کے ساتھ اب الگ الگ نہیں بتائیں گے ابھی بس. ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا، ایمان والوں کا یا ان لوگوں کا، یا وہ مذاق کرتے ہیں. ویسخرون، وہ مذاق کرتے ہیں من الذین آمنوا، ایمان والوں سے. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ وقف جو ہے یہ چھوٹا سا میم بیچ میں بنا ہوا ہے، یہ وقف لازم کہلاتا ہے. عام طور سے معلوم نہیں کیا بات ہے کہ وقف لازم پر اساتذہ ان کو زیادہ بچوں کی کیوں نہیں تربیت کرتے. ابھی جو بچوں کو سنتے ہیں ہم لوگ قرآن شریف، تو عجیب لوگ ہیں، وہ وقف لازم کو بھی بچے ملا کے پڑھ ڈالتے ہیں. یہ خیال رہے کہ وقف لازم جو ہے وہاں رکنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہاں نہ رکا جائے تو معنی میں عام طور سے فرق پڑ جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر کہ خوشنما بنا دی گئی دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یا وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اب یہاں پر بات پوری ہو گئی. اب اگلا مضمون شروع ہوتا ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے. یعنی یہاں پر وہ مذاق اڑا لیں، ان کو ہلکا ثابت کر دیں، لیکن قیامت کے دن بالکل الگ مضمون ہے. دنیا میں وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اہل تقوی ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے بہت اوپر کے درجے میں ہوں گے وہ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ وہ روزی دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب. خوشنما بنا دی گئی دنیا کی زندگی کافروں کے لیے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. یہاں پر رک جائیں. اور تقوی والے قیامت کے دن ان سے بہت اوپر ہوں گے. فوقہم، فوق کا مطلب ہے فوقیت کا لفظ ہم بولتے ہیں نا، وہی فوق ہے. وہ فوق کا مطلب اوپر، فوق کا مطلب اوپر، فوقہم ان کے اوپر. تو اہل تقوی یا تقوی والے ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. یعنی آج وہ اپنے آپ کو اوپر بتا رہے ہیں، ہم دیکھو ہم نے یہ تیر مار لیا، ہم نے سارے مسلمانوں کو نیچا دکھا دیا، ہم اب سیدھا تاریں گے، ہم اب لوگوں کو گالیاں دیں گے، نعرے سب کرو. لیکن قیامت کے دن یہ تقوی والے، یہ ایمان والے، تقوی کون اختیار کرے گا؟ ایمانی والا نا. تو فرمایا والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان سے اوپر کے درجے میں ہوں گے. اور آج یہ جیسے ایمان والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے سامنے ان کو ذلیل کر دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے.
مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ ان کے اوپر ہوں گے سے مراد درجے میں ان کے بہت اوپر ہوں گے، مطلب سمجھ لیں۔ اور اللہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ چلو بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا زندگی دنیا کی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اوپر ہوں گے ان سے قیامت کے روز۔ جی، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ جی، اور کوئی ساتھی کرو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجا دی گئی ہے یا مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے یہ دنیا، اور مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہوئے ان کے درجات قیامت کے ان سے بلند ہوں گے۔ بہت اچھے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے بے حساب رزق۔ بہت اچھے صحیح بھائی، بہت اچھے۔ جی، بچیوں میں کوئی ترجمہ کر لو بیٹا، یہ آخری آیت ہے آج کے سبق کی۔ ناراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اوپر ہوں گے قیامت کے دن ان سے، اور اللہ رزق دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں بے حساب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ یہ آیت نمبر 212 تھی سورہ بقرہ کی۔ انشاءاللہ آگے کی آیتیں اگلی نشست میں، اور یاد رہے کہ جمعہ شروع ہو چکا ہے، اور جمعے کے جو مخصوص آداب اور احکام اور اعمال ہیں اس پر خاص طور سے عمل کیا جائے۔ بطور خاص سورۃ الکہف کی تلاوت، سورہ دخان کی تلاوت، سورہ یاسین شریف کی تلاوت، اور کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم اگر کوئی 3000 بار پڑھے تو اس کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کم سے کم 300 مرتبہ۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ایک نشست میں کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ بیٹھے، ارے یہ تو لوگ کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نہیں، درس کلاس کے بیچ میں بھی لوگ کال بیل بجاتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم کلاس چھوڑ کے تھوڑی چلے جائیں گے۔ تو کبھی یہ ہوا کہ 100 مرتبہ ہوا پھر کوئی کام آ گیا، کبھی یہ ہوا کہ 50 مرتبہ پھر کوئی کام آ گیا۔ 300 کم سے کم، اور اس سے زیادہ کریں تو ماشاءاللہ اس میں اور اللہ برکت عطا فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام، خاص طور سے غروب آفتاب کے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اور مردوں کے لیے نماز جمعے کا دن جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جمعے کا دن اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بھئی جمعہ آ رہا ہے، جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دینا چاہیے، اس کا خیال رہے۔ اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 213 سے لیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔